ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چاری عالم تابع اولاد علیم. سبحان اللہ. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بریم. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسوارا پیر کامل کاملا رہنما. سبحان اللہ. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور گھر میں سن رہی بہنوں، آج کا ہمارا ٹاپک ایصال ثواب سے متعلق ہے. یعنی اگر کوئی دنیا سے چلا جائے، یعنی if someone has passed away, what Islam informs us, guides us about deceased person, that can we read something for them or not. So today inshallah ta'ala we are going to discuss this topic in detail in the light of Quran and Sunnah inshallah. صاحبانتی وقال آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح میں رکھیے کہ جو عبادت ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟ تین طرح کی عبادت ہے. ایک عبادت بدنی ہوتی ہے جو ہم فزیکلی کرتے ہیں. ایک عبادت کی قسم ہے جو ہم مالی طور پر کرتے ہیں. اب نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے، فزیکلی آپ اس کے اندر بیزی ہوتے ہیں، فزیکلی آپ عبادت کرتے ہیں. ایک مالی عبادت ہے جو آپ مال سے کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ دے کر، صدقات و خیرات کر کے، یہ مالی عبادت ہے. پھر تیسری قسم ہے جو مرکب عبادت ہے، جس میں پیسہ بھی لگتا ہے اور جسم بھی، انرجی بھی لگتی ہے. اب اس کی مثال حج ہے، عمرہ ہے. آپ جب وہاں پر جاتے ہیں آپ کو مال لگانا پڑتا ہے. تو عبادت کی یہ تین اقسام ہیں، ایک بدنی، ایک مالی اور تیسری مرکب عبادت. اب یہاں پر یہ میں اسٹیبلش کرتا چلوں، according to the fuqaha and scholars of Islam, it has been established، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ تینوں طرح کی عبادت آپ ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، if you're spending something, if you're giving صدقات و خیرات according to ahadith and Quran and Sunnah, اقوال الصوفیاء، this is جائز. آپ صدقات و خیرات کسی مردے کے لیے کر سکتے ہیں، جانے والے کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے مال خرچ کیا ہے، آپ نے بدنی عبادت کی، نوافل پڑھے، تو یہ کام بھی دنیا سے جو چلا گیا ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں. پڑھ کر آپ ثواب دیں، بخشیں، ملک کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. پھر تیسری عبادت حج کی ہے. ان تینوں پر انشاءاللہ کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں.
مگر کیونکہ میرے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں تو جتنا میں اس کے اندر سمیٹ سکا کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ڈسکس کریں. تو آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے، اگر کوئی مر جائے، کسی کی آنکھیں بند ہو جائیں، کیا قرآن و سننا ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ یا اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ان کے بارے میں انشاءاللہ کوشچن آنسر پر گفتگو کریں گے. اب میں نے آپ کو سب سے پہلے عبادت کی 3 اقسام بتا دی، بدنی، مالی اور مرکب. آئے آگے چلتے ہیں. مشکاۃ شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ یہ حدیث سنیں، اور وہ لوگ کتنے بدقسمت ہے وہ اولاد، اور بدقسمتی والدین کی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹرین ہی نہ کیا. They never ever discuss this to their kids, their children, that you should read for your مرحومین، کہ تمہیں اپنے مرحومین کے لیے پڑھنا چاہیے. ہم نے گائیڈ ہی نہ کیا. تو بدقسمتی ہے نا. How unfortunate is this. اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کو بتانے کی توفیق دے. اور اس کا ایک سب سے ایزی کام یہ ہے، آپ بچوں کے سامنے اپنے جو گزرے ہوئے ہیں ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، ان کے لیے محفل سجائیں، ان کے لیے میلاد کی محفل رکھیں، 11ویں کی محفل رکھیں، یا اشارے ثواب کی محفل رکھیں. آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے سپارہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا باپ جو چلا گیا وہ اپنے باپ کے لیے پڑھتا تھا، تو ہمیں بھی اپنے باپ کے لیے پڑھنا چاہیے. تو بچوں کو ٹریننگ. اچھا، مشکاۃ شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مردوں کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے. آپ کو پتہ نا، پانی میں جس کو سوئمنگ نہیں آتی وہ ڈوب جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو مردہ ہے، حضور نے فرمایا وہ قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ ویٹ کرتا ہے اپنے باپ کے پڑھنے کا، اپنے ماں کے پڑھنے کا، اپنے بھائیوں کے پڑھنے کا، رشتہ داروں کے، دوستوں کے پڑھنے کا. جب ان کے لیے کوئی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں ماؤنٹینز کی شکل میں بڑا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کی نیکی بڑی کر کے دکھاتا ہے. اور اس حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ زندوں کے پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ آج بیٹھ کے پڑھتے ہیں اپنے دادا کے لیے، نانا کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے، دادی کے لیے، چاچا کے لیے، حضور کی حدیث جو مشکاۃ شریف میں نقل کی گئی، حضور نے فرمایا کہ اگر تم ہاتھ اٹھاتے ہو گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، اور قرآن میں بھی آیا جو میں نے آج پڑھی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یہ قرآن کا حصہ ہے، فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ وہ کہیں گے باری تعالیٰ جو ہم سے قبل ایمان کے ساتھ چلے گا ان کی بخشش فرما دے. یہ قرآن کا حصہ ہے. اب حدیث آپ نے سن لی کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ان کو پہاڑوں کی طرح بڑا بڑا ثواب، بڑی بڑی نیکیاں کر کے دکھائی جاتی ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اس کا اجر صرف یہی ہے کہ بندہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب اسی طرح، اب کیونکہ اگر میرے پاس کافی وقت ہوتا تو میں آپ کو بدنی اور مالی مرکب عبادت علیحدہ علیحدہ کر کے بتاتا، مگر میں مکس کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اگلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس جنازے میں، اب دیکھ لیں کہ جنازہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. آج ہم نمازیں بھی گئیں، عیدیں بھی گئیں، جمعے بھی گئے، جنازے بھی گئے، اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے آتا ہے. اللہ کے لیے جنازہ پڑھنا ہے. کس کے لیے پڑھنا ہے؟ If you are coming to attend janazah, this should be for Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake, for the raza of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر کسی کے جنازے میں جاؤ تو نیت کیا ہو کہ اس بندے نے مجھے نہیں دیکھنا، وہ فلاں راجہ صاحب، چودھری صاحب کو میں نے منہ نہیں دکھانا، نہ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اس نے تو منہ دیکھ ہی لینا آٹومیٹکلی، مگر انٹینشن ہو کے اللہ راضی ہو جائے. اب حدیث شریف سنیں، کتنی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کسی کے جنازے میں ایسے 40 بندے آ جائیں، کتنے؟ ایسے 40 بندے آ جائیں جو شرک نہ کرتے ہیں. جو شرک کا مطلب ہے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہیں کسی کو. تو فرمایا کہ اگر ایسے 40 بندے کسی کی جنازے میں شرکت کرنے اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے دعا کے صدقہ میں، ان 40 لوگوں کی شفاعت کے صدقہ میں اس مردے کی بخشش فرما دیتا ہے. صرف 40 لوگ. I'm talking about just 40 people. And mashallah, few برادریز in UK، وہ بہت بڑی برادری ہیں یہاں پہ.
ہم نے دیکھا کہ جنازوں میں کہ 100 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہم نے ایسے جنازے دیکھے ہیں. تو حضور کی حدیث بتاتی ہے اگر بیچ میں صرف 40 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو اور جانے والے کے لیے وہ جو بندہ چلا گیا ہے اس کے لیے وہ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کس طرح قبول فرماتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے if we are reading for someone will we get reward؟ فار ایگزامپل میں کسی کو قرآن پڑھ رہا ہوں اپنے دادے کے لیے دادی کے لیے، میں نے کوئی مدرسہ بنا دیا، میں نے کسی یتیم کی شادی کروا دی، میں نے مسجد کے اندر اتنے مصلے لے لیے، مسجد میں لائٹ لگوا دی، میں نے محراب منبر بنوا دیا، دروازے لگوا دیے، کچھ بھی آپ کچھ بھی لے لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں نے اپنے باپ کے لیے کیا، اپنی والدہ کے لیے کیا، اپنے کسی گزرے ہوئے بندے کے لیے کیا، اکثر لوگ یہ سوال کیونکہ سر ہم سوچتے ہیں یار پیسے بھی خرچ دے اپنے آسان و ثواب ملنا بھی ہے کہ نہیں. اب حضور کی حدیث سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ روایت سنیں. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کنز العمار میں سے نقل کیا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی قبر سے گزرے، اب جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں نا، یہ عمل آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں. if you're going to do the زیارت of any قبر do this عمل. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ قبرستان میں جائے اور وہاں پر صرف 11 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لے، 11 دفعہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لے، فرمایا اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچا دے. فرمایا کہ جتنی وہاں پر قبریں ہیں ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اب آپ دیکھیں کتنا پیارا عمل ہے. فار ایگزامپل کچھ ایسے بھی سیمیٹریز ہیں جہاں پر تھاؤزنڈ کے حساب سے قبریں ہیں مسلمانوں کی. I'm not talking about other قبور other graves. I'm talking about graves of Muslims. اگر کہیں پر 400 قبر تھی، کہیں پر 1500 قبر تھی، پاکستان میں تو آپ جائیں غالباً ایشیا کا سب سے بڑا یا پاکستان کا سب سے بڑا غالباً میانی شریف لاہور میں ہے، بہت بڑا قبرستان ہے جہاں پر غازی علم دین شہید ان کی بھی وہاں پر قبر ہے. خیر بڑا بڑا قبرستان ہے، ہزاروں کی تعداد سے وہاں پر قبریں ہیں. آپ نے پڑھ کر کہا باری تعالیٰ ان قبرستان والوں کی بخشش فرما دے. اگر وہاں پر 1000 قبر تھی، اللہ تعالیٰ نے 1000 قبر والے کے برابر آپ کو بھی ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو بھائی کیوں نہیں نیکیاں لیتے؟ ہمارا دل ہوتا ہے کہ اگر ہم شاپ پر جائیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک لیں تو ایک ساتھ مفت ملتا ہے، گیٹ ون فری، اس قسم کا کچھ کہتے ہیں. تو جب آپ خبر، ویسے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ٹراؤزر لینے جائیں تو ایک ٹراؤزر فری مل جائے. ہاں جی، اللہ کرے مولوی روی کو مل جائے، ہو جائے. ایک کوٹ لینے جائیں 2 سال کوٹ فری ہو، ہمارا دل کرتا ہے، انسان ہے وہ کہتا ہے پیسے بچ جائیں. بھائی جہاں پر تو کئی 100 کئی 1000 آپ کو فری ثواب مل رہا ہے. آپ قبرستان میں جا رہے ہیں، آپ نے حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا if any one of us will go to do the ziyarat of qubur and if he will read 11 times Surah Ikhlas and then do dua for the people who are buried there, Allah subhanahu wa ta'ala will give him reward equal to them. سبحان اللہ. وہاں پر 1000 قبر تھی، 1000 قبر کے برابر آپ کو ثواب مل گیا. بھائی سیل لگی ہوئی ہے، یہ تو سیل لگ گئی ثواب کی. اگر تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے قبرستانوں میں جایا کرو، قبرستانوں میں جایا کرو. ہمیں پتا ہو نا، اللہ معاف کرے، مجھے تو شوق نہیں، امید ہے آپ میں سے کئیوں کو شوق نہیں ہوگا یہ سینماز میں جانے کا. کوئی نئی مووی آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسپیشل نظر رکھی ہوتی ہے کہ یہ نئی مووی آئی ہے جناب چلے دیکھتے ہیں وہاں پہ. یار وہاں سے تو گناہ کما کر آنا ہے، وہاں سے گناہ کما کر آنا ہے. آؤ قبرستان میں آؤ، ان کے لیے پڑھو جو تمہارے پڑھنے کا ویٹ کر رہے ہیں اور تمہیں اجر بھی ملے گا. اور اگر زیادہ ہی جانا ہے تو مدینے چلے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ. جہاں پر پیسے خرچ کرو گے، جتنا 10 دفعہ تم سینما میں جاؤ گے یا جتنی بھی دفعہ جاؤ گے اس کے برابر ایک ٹکٹ لے لو اور جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ. وہاں پر تو ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، کرم کی بارش ہوتی رہتی ہے. جاؤ حضور کی قبر دیکھو جا کے، حضور کا روضہ دیکھو جا کر. تو ہمارا یہ عقیدہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا. آپ کو میں نے بتا دیا کہ قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے لیے آپ پڑھیں تو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے
اور جس کو آپ نے بھیجا اس کو بھی ملتا ہے. یہ ہم نے قرآن اور سنت سے ثابت کر دیا. اچھا آگے چلتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل، میں حنفی ہوں، اگر کوئی دیوبندی وہ بھی حنفی ہے، یہ بریلوی حضرات بھی حنفی، الحمدللہ ہم حنفی ہیں. میں آپ کو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل کا کیا عقیدہ تھا. سنیں، حضرت امام احمد بن حنبل، اور اسے بھی شرح الصدور میں یہ جتنی بھی چیزیں میں بات کر رہا ہوں ریفرنسز ہوتے ہیں میرے پاس، مگر ٹائم کی وجہ سے میں جلدی گزرتا جاتا ہوں آگے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں امام احمد بن حنبل کا. دس از عقیدہ آف امام احمد بن حنبل. آپ فرماتے ہیں اگر تم قبرستان میں جاؤ اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے وہاں پہ جا کے. few people they ask especially youngsters what should we do. تو آپ ان کے لیے چھوٹا سا ایک فارمولا بتا رہا ہوں، کیا کریں طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ قبرستان میں جاؤ وہاں پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھو اور آخری 2 قل شریف پڑھ لو، موعظتین پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھ لو، آخری 3 قل، سورہ فاتحہ پڑھ لو. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کا ثواب قبر والوں کو دے دو، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے. اب میں ایک ایسی روایت بیان کرنے لگا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ویسے تو حضور کی ساری باتیں ہی ایسی ہیں، یہ حضور کے ایک دیوانے کی بات ہے. حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی نیک بندے ہوئے ہیں. آپ فرماتے کہ ایک رات میں مکہ کے قبرستان میں گیا، ایک رات مکہ کے قبرستان میں گیا. کہتے ہیں کہ جب میں قبرستان میں گیا تو میری آنکھ لگ گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبروں والے وہاں پر سرکل بنا کر بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ قیامت تو نہیں آ گئی، کہ قیامت تو نہیں آ گئی کہ تم سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے کی ہوا. وہ کہتے ہیں حماد مکی قیامت نہیں آئی، ہمارا ایک مسلمان بھائی آج سے 1 سال پہلے قبرستان آیا تھا، اس نے صرف 1 مرتبہ قل واللہ پڑھا تھا، سورہ اخلاص صرف 1 دفعہ پڑھی تھی. ہم 1 سال سے اس ثواب کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. 1 سال پہلے سورہ اخلاص. اور اگر کوئی روز اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوگا، روز اپنے بیٹے بھائی کے لیے، دادا کے لیے، مرحومین کے لیے پڑھتا ہوگا، کتنا ثواب انہیں ملتا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اکثر تو سوال کرتے ہیں کیا کبھی حضور نے بھی ایسا کیا؟ اب یہ بات بھی ہے نا، اکثر کہتے ہیں did ever this amal done by did Prophet علیہ الصلوۃ والسلام ever done this amal in his life? Okay, let me give you a beautiful example from the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں حضور علیہ السلام، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن معاذ کی وفات ہو گئی نا، حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. صحابہ کہتے ہم بھی ساتھ تھے. فرمایا کہ جب ان کو قبر میں اتار دیا نا، مٹی ڈال دی، حضور وہاں پر بیٹھ کے کچھ پڑھنے لگ پڑے. سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نے خود بھی ایسا کیا ہے. کوئی یہ نہ سوچے بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں. میں نے آپ کو قرآن سے بھی بتایا، احادیث سے بھی بتایا. اب حضور کا عمل بتا رہا ہوں. احادیث بھی تو حضور کی ہوتی ہیں، مگر چلے میں کلیریفائی کر دوں، زیادہ کلیئر کر دوں کہ حضور نے خود کس طرح کیا. حضور علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا جنازہ پڑھایا، ان کو بری کر دیا گیا، دفنا دیا گیا. حضور پاس بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑے نیک بندے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جب سعد بن معاذ کو دفنایا گیا نا تو میں نے دیکھا کہ ان کی قبر تنگ ہو گئی ہے. میں نے دیکھا کہ ان کی قبر تنگ ہو گئی ہے. فرمایا کہ میں نے جیسے تسبیح پڑھنا شروع کی، جیسے میں نے اذکار کرنا شروع کیے، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے صدقے میں ان کی قبر کو کھول دیا. سبحان اللہ. ان کی قبر کو کشادہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب بعض لوگ ساتواں کرتے ہیں، بعض چوتھا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہ جو ہم تیسرا کرتے ہیں، چوتھا، ساتواں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آئیے حضور کی زندگی سے آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے سن لیں حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کا قول سن لیں. پہلے آپ فرماتے ہیں ان الموتى يفتنون في قبورهم 7 فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم تلك الايام. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک جو مردہ ہوتا ہے اس کے 7 دن تک اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. جب آپ کسی کو بری کرتے ہیں نا، اس کا 7 دن تک، 7 days اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ 7 دن تک مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. اب آئیے آپ کو حضور کا عمل بتاؤں. یہ جو میں نے دن گنے
तीसरा, चौथा, 7वां, 40वां या 10वां या बरसी करना, ये करना जायज है कि नहीं? आपको बताऊं कि हजूर ने ये किया कि नहीं किया? अगर हजूर ने किया तो आप भी किया करें। सुभान अल्लाह। आइए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बड़ी प्यारी हदीस, बड़ा खूबसूरत एक कौल, आप फरमाते हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी जब वफात होती है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी तरफ से अहादीस के अंदर, ये रिवायात के अंदर मौजूद है, कुतुब के अंदर मौजूद है, जब आपके बस 2 मिनट रुको, अगली बार इस तफसील ना दस लियो आपको देर हो जाए। तशरीफ रखो तो आखिरी की बात, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप अपने सारे कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, हजूर की हदीस के लिए 2 मिनट निकाल नहीं निकालता, कुछ नहीं होता। इरशाद इरशाद। सबसे जो अच्छी चीज है वो हजूर की हदीस है, इससे बढ़ के कोई कुरान और सुन्नत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। खत्म बिस्मिल्लाह। जी हाँ, 1 मिनट तशरीफ रखो तो। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब वफात होते हैं, आपकी वफात हो जाती है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका तीसरा भी किया, आपका चौथा भी किया, आपका 7वां किया, और एक रिवायत में आता है कि आपका 7वां किया, 10वां किया, 40वां किया। आज तो हम कहते हैं ना कि बरसी करनी जायज है कि नहीं, हजूर ने आपका 6ठा भी किया और आपके साल बाद बरसी भी की। इससे साबित हुआ ये सारे काम हजूर ने खुद किए हुए। अल्लाह ताला हम सबको ये बातें करने की तौफीक अता फरमाए। खटाना साहब जो कभी कभी कहते हैं ना, इनकी जिम्मेदारी होती है, लोग फिर कंप्लेन करते हैं ऐसे ही है। मगर ये कि वो अब क्या करें, साडा दिल करता है कि दोनों देख के बयान करते रहिए, तो भी एंडे चाहते हो, कोशिश किया करें कि जल्दी आया करें, ये मामला जरूरी होते हैं। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।